بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دوستوں، مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز اور اپنی محبوب ترین ہستی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں گویا کہ یہ حکم ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام تر تیاریاں اپنے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سر انجام دی، چھرا تیز کر لیا اور ہر طریقے کے جتنے بھی سامان تھے آپ نے لے لیے، اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت بڑی کم عمر کے تھے آپ ان کو ایک کھلے میدان میں لے کر جانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ چھری ہے اور یہ رسی ہے اور ایک کپڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا اور کہا کہ بیٹے ہم آگے چل کر ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑا آگے بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو پوری رودات بیان فرما دی اور کہا بیٹا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کی تعمیل میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا پر ایمان جواب ملاحظہ فرمائے، کہنے لگے ابا جان جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو میری مرضی کا کیا کہنا؟ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائیں اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو لٹایا اور چھری چلانے کا آپ کا ارادہ ہوا، آپ نے چھری چلائی۔ روایت میں کہ آپ نے چھری چلائی لیکن چھری چلائے نہ گئی، لیکن اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ لیٹے میں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چھری چل جائے، لیکن باوجود پوری طاقت اور زور آزمائی کے نہ معلوم ایسی وہ کون سی طاقت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو روک رہی۔ بہرحال آپ اور کوشش کرتے رہے، پھر غیب سے ندا آئی اے ابراہیم بس کر دیجئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا اور اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام تو بالکل صحیح سلامت تھے، ان کی جگہ ایک دمبا موجود تھا جو ذبح ہوا تھا۔ تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ تو اس حکایت کا حاصل ہے اللہ کی رضا، یہ ہے مقام توکل اور مقام رضا جو ہم سب میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے امتحانات آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، ہمیں صبر کا دامن بہرحال نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر دین کی راہ میں دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کا بھی کہا جائے، خواہ وہ قربانی آپ کی اپنی جان ہو یا اپنی اولاد ہو، آپ بخوشی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے کریں، یہی اس حکایت کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔